بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے سورہ ملک آیت نمبر 4 کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، تم اللہ رب العالمین کی تخلیق میں جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس میں کسی بھی قسم کی بیرت بھی نہیں پاؤ گے. فرجع البصر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر پلٹ کر دیکھو. آپ پلٹ کر دیکھیے اللہ رب العالمین کی کائنات کی طرف، کسی بھی قسم کا کوئی بھی عیب آپ کو نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دن اور رات بنائے ہیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کائنات کے اندر ایک منظم طریقے سے چل رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے چاند، سورج، رات، دن، آپ دیکھیں گے اپنے وقت پر آتے ہیں اور اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں. ایک منظم طریقہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مختلف موسم بنائے. موسم جو ہے مختلف بنائے ہیں، جیسے موسم گرما ہے، موسم سرما، موسم بہار، موسم خزاں. یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام کا ایک حصہ ہے. ہر موسم کے حساب سے اسلام نے، شریعت نے کچھ احکامات اور عبادات میں کیا ہے اللہ رب العالمین نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کچھ تفصیلات بتائے ہیں. اس طریقے سے موسم سرما ہے. موسم سرما جس دور سے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سرد موسم ہے، بہت ٹھنڈا موسم ہے. اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سرد زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے انسانوں سے، بندوں سے، اللہ کے بندوں سے کیا ہے نماز فوت ہونے کے امکانات ہوتے ہیں سرد رات ہونے کی وجہ سے. کیونکہ یہ ٹھنڈ جو ہے انسانی طبیعت پر بہت بری طریقے سے اثر کرتی ہے. ٹھنڈ، اس سے بچاؤ کے لیے انسان کیا ہے کبھی کبھی نماز سے دور ہونا، نماز سے بچاؤ کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سرد رات ہونے کے باوجود وہ نمازوں کو چھوڑتا نہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. دیکھیے، اللہ رب العالمین دو بندوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دو بندوں کو چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بندے کا تذکرہ کیا. وہ کون بندہ ہے؟ جو سرد رات میں اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے. سرد رات میں اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، اور کیا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے کو کس چیز نے آمادہ کیا، کس چیز نے اس کو ابھارا کہ وہ اتنی ٹھنڈ رات ہونے کے باوجود اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے اس نے کیا. کیا اس نے کبھی دیکھا میرے نعمتوں کو؟ تو فرشتے کہتے کبھی دیکھا نہیں. تیری جنت بنائی ہوئی جو جنت کو بس اللہ رب العالمین تم نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جنت کے بارے میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے اعمال کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین اس وقت فرشتوں سے کہے گا کہ یہ جس چیز کی طلب میں، جس چیز کی حصول میں، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو وہ چیز دے دوں گا. اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے، اس سے میں اس کو محفوظ رکھوں گا. تو یہ سرد راتوں میں کچھ عبادات ایسے ہیں کہ انسانی بندوں پر، اللہ رب العالمین کے بندوں پر، ہم پر بہت آسان ہوتے ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک روزہ ہے. دن مختصر ہے، انسان روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سرد کے ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا ہے. اور اسی طریقے سے رات لمبی رہتی ہے،
اتنی لمبی رہتی ہے کہ انسان بستر پر لیٹ کر کے مسلتے رہتا ہے، نیند کافی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی راتوں میں اگر آدمی اٹھ کر تہجد ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، لمبی نمازیں پڑھنے کے لیے اس کے لیے موقع ملتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے سردی کا موسم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی کے موسم میں انسان کی طبیعت پر جب گراں گزرتی ہے چیز، تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے، مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہی رباط ہے، یہی پہرا دینے والے چیزیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے سردی کا موسم، جو انسان اس کو تکلیف سمجھتا ہے، وہ اپنا کیا ہے، وہ اپنی نظریات ہے، وہ اپنا تصور کرتا ہے کہ سردی کے موسم میں کون جائے گا، کون تکلیف اٹھائے گا، اپنی طبیعت کو کون خراب کرے گا۔ لیکن ان راتوں سے فائدہ اٹھا کر جو وضو بناتا ہے مکمل طریقے سے اور بستر چھوڑ دیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سردی کی جو ایام گزر رہے ہیں ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔